اس کا کیا کرنا ہے؟ اور میرا رب اگر مجھے جھونپڑے میں دیکھ کے راضی ہے، مجھے شاہی محلات کا کیا کرنا ہے؟ اور وہ خالق و مالک اگر مجھے ننگے سر ننگے پاؤں دیکھ کے راضی ہے، مجھے تاج شاہی کا کیا کرنا ہے؟ جد و ماہی میرے دکھتے راضی، میں سکون چولہے پاؤں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ واضح پیغام دیا کہ اے جبریل، اگر اللہ مجھے آگ میں جلتا ہوا دیکھ کے راضی ہے، مجھے بچ کے کیا کرنا ہے؟ اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ بڑھاپے کی سرحدوں میں داخل ہو گئے لیکن اولاد نہیں، کوئی شکوہ بھی نہیں، شکایت بھی نہیں۔ مولا میں نے تیرے بندوں کو تیری بارگاہ میں بلانا ہے اور ان کو کہنا ہے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی پرستش کرتے ہیں، جانوروں کو خدا مانتے ہیں، وہ ان سب کو چھوڑیں اور تیری بارگاہ میں جھکیں۔ تو مولا میں نے ان سب کو تیری بارگاہ میں بلانا ہے، اب میری اپنی اولاد نہیں ہے، کیا وہ مجھے تانے نہیں دیں گے کہ جس رب نے آپ کو اولاد نہیں دی اس سے ہم کیا امید رکھیں؟ کوئی اگر مگر نہیں، کوئی چوچرا نہیں، کوئی سوال جواب نہیں، وہ اس کی رضا پہ راضی ہے۔ پھر رب کائنات جب اپنی قدرت کاملہ سے وہ اس عالم میں جب آدمی بظاہر مایوس ہو جاتا ہے، وہ اولاد کی نعمت عطا فرماتا ہے، تو بڑھاپے کی اولاد جتنی پیاری ہوتی ہے وہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب حکم ہوتا ہے کہ اس بچے کو اور اس کی ماں کو اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا ہو، اس ریگستان میں، اس بے آب و گیا صحرا میں جہاں نہ کھانے کو دانا نہ پینے کو پانی۔ اور صرف دانے پانی کی بات نہیں ہے، دیکھیے مکہ تو اس وقت آباد ہوا نا جب زمزم جاری ہوا، تو اس وقت تو وہاں کوئی شہر نہیں تھا۔ اب آپ سوچئے کہ صحرا ہو، ریگزار ہو، اور وہاں پہ سر چھپانے کی کوئی جگہ نہ ہو، تو وہاں پہ ایک نومولود بچہ اور اس کی ماں وہاں کیسے زندہ رہیں گے؟ رب کی بارگاہ میں کوئی سوال جواب نہیں، مولا یہ زندہ کیسے رہیں گے؟ مولا ان کے لیے جسم و جان کا رشتہ کیسے جڑے گا؟ کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا، سر کہاں چھپائیں گے، دھوپ سے کیسے بچیں گے؟ نہیں، وہ اس کی رضا پہ راضی ہیں۔ پھر جب رب کائنات اپنی قدرت کاملہ سے بچا لیتا ہے ان کو، اور وہ بچہ ماشاءاللہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ باپ کا ہاتھ بٹا سکے۔ چھوٹا بچہ ہو نا تو صرف محبت کا رشتہ ہوتا ہے، جب بچہ ہاتھ بٹانے کے قابل ہو جائے تو ضرورت کا رشتہ بھی جڑ جاتا ہے، یعنی یوں کہیے محبت دگنی ہو گئی۔ اب حکم ہوتا ہے اس بچے کو میری راہ میں قربان کر دو۔ کوئی اگر مگر نہیں، کوئی سوال جواب نہیں، مولا یہ کچھ کرانا تھا ہمیں نہ ہی دیا ہوتا، نہیں، وہ اس کی رضا پہ راضی ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر مقام پر یہ درس دے رہے ہیں کہ میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ اسی لیے رب کائنات نے ان کی مثال دلوائی تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ رحمت کیا ہے۔ رحمت دراصل یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہو جائے، اور اگر یہ نہ مانے تو پھر ظاہر علماء اس سوال کا جواب ان کو پھر دینا ہوگا کہ جناب ہم نے جب رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا ہمارے نبی پر اور ان کی آل پر رحمت دے، جیسے تو نے حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر رحمت بھیجی، تو نبوت سے بڑھ کر کیا رحمت ہوگی؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے نبی ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، دونوں نبی ہیں۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند یعقوب علیہ السلام، وہ بھی نبی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، یعنی جتنے انبیاء بنی اسرائیل ہیں وہ حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں کتنے نبی ہیں؟ اور میرے آقا کریم کی آل میں کوئی ایک نبی بھی آ سکتا ہے؟ آ ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، شرن محال ہے۔ اور جناب یہ مسلمان شروع دن سے اور قیامت تک رب کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، مولا جیسے تو نے حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر رحمت بھیجی، ویسے حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر رحمت بھیج۔ تو کیا یہ خواہش پیدا نہیں ہوگی کہ مولا حضرت ابراہیم کی آل میں تو اتنے نبی آئے، ہمارے نبی کی آل میں تو کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، تو کیا سارے مسلمان مل کر تیری بارگاہ میں وہ دعا مانگتے رہیں گے، وہ التجا کرتے رہیں گے جو شرن پوری ہو ہی نہیں سکتی؟ اور جو دعا شرن پورا ہونا محال ہو وہ دعا مانگنا تو جائز ہی نہیں ہے۔ تو کیا ہم اپنی تمام نمازوں کے اندر ناجائز دعا مانگتے رہیں گے؟ نہیں، ہمیں یہاں دراصل رحمت کا مفہوم سمجھایا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو رحمت کیا ہے؟ بادشاہوں کی مثال نہیں دلوائی، اس نبی کی مثال دلوائی جس کا پیغام یہ ہے کہ میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ اور یہ پیغام کیوں ہے؟ وہ اس لیے میں نے لوگوں کو سمجھایا، دیکھیے بھائی ہماری ماں، یہ بتائیے ہمارا کبھی برا چاہے گی؟ نہیں، ماں برا کیسے چاہ سکتی ہے؟ ہماری ماں ہمارا برا نہیں چاہے گی تو
اس لیے اس کے چاہنے پر جو وہ چاہتا ہے اس پہ ہم راضی ہو جائیں، اس سے بہتر ہمارے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ انسان کا جو ذہن ہے ماشاءاللہ وہ اس کو کس طرح بھربھراتا ہے۔ ایک صاحب کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ اچھے بڑے سمجھدار آدمی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن پتہ نہیں ان کو کیا ہے، وہ جناب کبھی کسی کی رقم دبا لیتے ہیں، کبھی کسی کی زمین ہتھیا لیتے ہیں، کبھی کسی اور طرح لوگوں کو تنگ کر لیتے ہیں۔ تو ان سے پوچھنا چاہیے وہ یہ حرکت کیا کرتے ہیں۔ ان سے پوچھا میں نے کہ جناب یہ آپ اچھے بھلے سمجھدار آدمی لگتے ہیں، یہ کیا حرکت کرتے ہیں؟ کہنے لگے دراصل میں نے کہا آپ کو خدا کا خوف نہیں؟ کہنے لگے میں خدا کا خوف کیوں کروں؟ جب وہ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے تو مجھے اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا کہ دراصل آپ کو ایک غلط فہمی ہوئی ہے۔ کہنے لگے وہ کیا؟ میں نے کہا آپ کو غلط فہمی یہ ہوئی ہے کہ آپ نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ صرف آپ سے اتنی محبت کرتا ہے۔ آپ کو یہ نہیں پتا کہ جس کی رقم آپ نے دبائی ہے، جس کی زمین آپ نے ہتھیائی ہے، اس سے بھی وہ اسی طرح محبت فرماتا ہے۔ اگر صرف اتنی بات سمجھ لیں کہ اس بندے سے بھی وہ، کیونکہ اس کی تو ساری مخلوق ہے نا، تو اس سے بھی وہ اسی طرح محبت فرماتا ہے، پھر اس کو تنگ نہیں کرے گی بلکہ اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے تاکہ رب آپ سے راضی رہے۔ اور آپ کی جیسے ماں جو ہے وہ کبھی تنگ آ کے بچوں کی شرارتوں سے کبھی تھپڑ بھی نہیں مارتی ہے، تو کبھی بندے پر اگر کوئی سختی آئے تو کیا کرے؟ دیکھیے اگر بچے کو ماں تھپڑ دے مارے تو بچہ ماں کی شکایتیں لے کے دوسروں کے پاس نہیں جاتا، بلکہ پہلے تو حیران ہو کے ماں کو دیکھتا ہے کہ ہمیشہ محبتوں اور شفقتوں کی برسات کرنے والی آج اس نے مجھے تھپڑ کیسے دے مارا؟ پھر بے اختیار اسی کے سینے میں منہ چھپا کے آنسو بہاتا ہے، اور ماں بھی پہلے سے زیادہ مائی بکرم ہوتی ہے اور اسے پیار کرتی ہے۔ تو اگر اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی سختی کی، کوئی آزمائش کی صورت ہو تو ہمیں رب کے شکوے کرنے کی بجائے اسی کی بارگاہ میں سر جھکا کے آنسو بہا کے فریاد کرنی چاہیے، تو پھر وہ رب کائنات پہلے سے زیادہ اپنی رحمتوں سے ہمیں سرفراز فرمائے گا اور ہماری خطاؤں سے چشم پوشی فرمائے گا۔ تو حضرات مکرم، یہ آج کی رات اپنی خطاؤں کی معافی مانگنے کی رات ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ جو اللہ کے حقوق ہیں بے شک وہ ہمیں ضرور ادا کرنے چاہیے، لیکن وہ رب کائنات رحمان الرحیم ہے، وہ اگر چاہے گا تو بخش دے گا۔ یہاں پہ ایک بات میں بلکہ ایک حدیث کی روشنی میں بات کر کے بات کو ختم کروں، لیکن یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ رب کائنات اپنے حقوق چاہے گا تو معاف فرما دے گا، لیکن ایک بات اس نے بتا دی کہ ایک میرا حق ایسا ہے جو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اگر کسی نے میرے ساتھ شرک کیا تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے جس کا حق کسی نے مارا ہے۔ اچھا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اللہ کا کوئی محبوب بندہ ہو، نیک بندہ ہو، اس سے رو لگانے والا، پیگے بنانے والا، لیکن انسان ہے، خدا کا بندہ ہے، لفظ تو ہو جاتی ہے۔ اب وہ کسی چیز کو، جو اللہ کا محبوب بندہ ہے وہ جان بوجھ کر تو کسی کا حق نہیں مارے گا، لیکن غلط فہمی تو ہو سکتی ہے، وہ کسی چیز کو اپنا حق سمجھتا ہو لیکن وہ اس کا حق نہ ہو، یہ تو ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے وہ چیز لے لی غلط فہمی کے تحت، اب کیا ہوگا؟ اللہ نے قانون بنایا ہے تو خود بھی اس کی پاسداری فرمائے گا، خود معاف نہیں فرمائے گا، بلکہ جس بندے کا حق اس کے ذمے ہے تو پھر اس کو بلائے گا اور اس سے فرمائے گا کہ یہ میرے اس بندے کے ذمے تیرا یہ حق بنتا ہے، اگر تو اپنا یہ ایک حق اس کو معاف کر دے تو مجھ رب کائنات کے جتنے حقوق تیرے ذمے بنتے ہیں میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ بندہ تو خوشی سے ناچنے لگے گا، مولا میں نے نمازیں نہیں پڑھی تھی، روزے نہیں رکھے تھے، حلال حرام میں گڑبڑ کی تھی، تیری نافرمانی کی تھی، اور وہ تمام گناہ، تمام خطائیں، تمام لغزشیں، اپنے تمام حقوق تو مجھے یہ ایک حق معاف کرنے کے صلے میں مجھے معاف فرماتا ہے، تو مولا مجھے تو یہ سودا دل و جان سے منظور ہے۔ جیسے ہی وہ اس پر اپنی رضامندی کا اظہار کرے گا تو ادھر سے اس کا حق ڈیلیٹ ہو جائے گا، معاف کر دیا جائے گا، اور ادھر سے رب کائنات اپنے تمام حقوق بھی اس کو معاف فرما دے گا۔ اور یہاں پر میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ اللہ والے تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، لیکن اگر بھول چوک میں کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو یہ بھی ان کے لیے اللہ کی رحمت کے نزول کا بہانہ بن جاتا ہے۔ وہ ایک حق معاف کرنے کے چکر میں پھر رب کائنات اپنے تمام حقوق معاف فرما دے گا۔ حضرات مکرم، میں نے کہا تھا ایک حدیث اور اس کی روشنی میں آپ سے پھر اجازت۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے صحابیوں سے، پوچھتے ہیں تمہیں پتہ ہے مفلس کسے کہتے ہیں؟
اچھا یہ ذہن میں رہے کہ صحابہ کرام وہ تو 99% سے زیادہ وہ عرب ہے نا، اور عرب لوگ وہ ہیں جن کو اپنی زبان دانی پہ ناز ہے، کلام و بیان پر، اپنی ربانی پر، اپنے عبور پر ان کو غرور کی حد تک فخر ہے۔ اب وہ شخص، وہ لوگ جن کو اپنی زبان پر ناز ہو، فخر ہو، غرور ہو، ان سے کوئی پوچھے جی تمہیں فلاں لفظ کا مطلب معلوم ہے، عجیب لگتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے کسی لفظ کا مطلب پوچھنا مقصود نہیں ہے، بلکہ انہوں کو سبق پڑھانا مقصود ہے۔ تو عرض کرتے ہیں آقا آپ فرمائیے۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، محشر برپا ہوگا اور ہم سب کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، تو نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں تھمایا جائے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ کسی کے سیدھے ہاتھ میں، کسی کے الٹے ہاتھ میں، اور جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال تھمایا جائے گا یہ اس کے لیے نوید ہوگی، خوشخبری ہوگی، اللہ کی رحمت کی، بخشش کی، مغفرت کی، جنت کی، اور جس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا یہ اس کے لیے وعید ہوگی، بدخبری ہوگی، اللہ کے قہر کی، غضب کی، عذاب کی، جہنم کی، خوف کا مقابلہ۔ اور یہاں نصیحت کے طور پر میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اب بھی کہتا چلوں، آپ کو پتہ ہے کوئی چیز لینی ہو یا دینی ہو تو اس کے لیے سیدھا ہاتھ استعمال کرنا سنت طریقہ ہے۔ تو اگر ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے عادی ہوں تو کیا پتہ شاید ایسا ہو جائے، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، میں ایک امکانی بات کر رہا ہوں، کیا خبر شاید ایسا ہو جائے کہ قیامت کے دن فرشتے آئیں نا نامہ اعمال ہمارا لے کے پکڑانے، اور ہماری عادت ہو اور عادتاً ہم سیدھا ہاتھ بڑھا دیں اور فرشتے سیدھے ہی ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑا دیں، اور آقا کریم کی ایک سنت پر عمل کے صدقے میں قیامت کے دن کوئی بخشش کی صورت بن جائے، نامہ اعمال دیا جائے گا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایسا ہوگا، ایسے بہت سے لوگ ہوں گے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پر ایک شخص کا ذکر فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایسا ہوگا جس کے نامہ اعمال میں بڑی نیکیاں ہوں گی، عبادتیں ہوں گی، ریاضتیں ہوں گی، حج ہوں گے، عمرے ہوں گے، صدقہ، خیرات، نمازیں، روزے، نہ جانے کیا کچھ، لیکن اس نے بہت سے لوگوں کے حقوق بھی مارے ہوئے۔ اب کیا ہوگا؟ اب وہ حقوق معاف کرنے کے لیے نکلے گا، مثلاً پہلے شخص کے پاس پہنچا، اس کے پاس جا کے اس کی منت کی، آہوزاری کی، دیکھ میں بڑا شرمندہ ہوں، میں مانتا ہوں مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، بڑی خطا ہوئی، میں نے بڑا ظلم کیا تیرے ساتھ، میں نے دنیا میں تیرا یہ حق مار لیا تھا، دیکھ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، پاؤں پکڑتا ہوں، میں اشک بار ہوں، تیری منت کرتا ہوں، اللہ نام پہ مجھے معاف کر دے۔ وہ کہے گا میاں یہ محشر ہے، یہاں اللہ نام پہ معافی نہیں ملتی، میزان لگائے، اعمال کا حساب ہو رہا ہے، تولے جا رہے ہیں، ایک ایک چیز سامنے ہے، آگے ہے اللہ نام پہ معافی دے دے، چل جا رستہ پکڑ اپنا۔ جب وہ دیکھے گا کہ اس طرح تو معافی نہیں ملتی، پھر ایک ترکیب لڑائی، اس سے کہے گا اچھا ایسا کر، مثلاً یوں کہے کہ اگر تو یہ اپنا ایک حق مجھے معاف کر دے تو میں اپنے تہجد کے ثواب تجھ کو دیتا ہوں۔ اگر وہ بندہ سوچے گا کہ میں نے تو تہجد نہیں پڑھی اور یہاں قیامت کے دن بیٹھے بٹھائے تہجد کا ثواب مل رہا ہے تو سبحان اللہ، اس سے تو فائدہ اٹھانا چاہیے، تو اگر وہ اس پہ راضی ہوگا تو ادھر سے اس کا حق ڈیلیٹ ہو جائے گا، ادھر سے اس کے تہجد کے ثواب اس کے کھاتے میں آ جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی طرح وہ باقی حقوق معاف کرانے کے لیے نکلے گا، اور جیسا جیسا حق مارا ہوگا ویسا ویسا اس کو صلہ دینا پڑے گا، ثواب دینا پڑے گا، ممکن ہے کسی کو حج کا ثواب دے کے حق معاف کرانا پڑے اور کہیں نوافل سے کام چل جائے۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا حقوق معاف کراتے کراتے کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اعمال برابر ہو جائیں گے، کچھ نہیں بچے گا۔ اب بارگیننگ پوزیشن میں نہیں ہے، اب کچھ پہ دینے کو نہیں ہے نا، اب سودے بازی کیسے کریں، اب مجبور، اب وہی آہوزاری، وہی منت سماجت، وہی رونا پیٹنا اور وہی جواب، یہاں اس طرح نہیں معافی ملتی، اب کیا کریں؟ اب وہ ایک اور ترکیب آزمائے، وہ کہے گا اچھا چل ایسا کر کہ اگر تو یہ اپنا ایک حق مجھے معاف کر دے تو تیرے نامہ اعمال میں یہ جو گناہ ہے یہ میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں۔ وہ بندہ اگر سوچے گا کہ بھئی یہاں قیامت کے دن بھی اگر میرا نامہ اعمال ہلکا ہو رہا ہے تو مجھے تو اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے، اگر وہ اس پہ راضی ہوگا تو ادھر سے اس کا حق ڈیلیٹ ہو جائے گا اور ادھر سے اس کا گناہ اس کے کھاتے میں آ جائے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ تمام حقوق معاف کرا کے فارغ ہوگا تو
اس کی اپنی نیکیاں اپنے اعمال تو پہلے ختم ہو چکے، الٹا اس کے نامہ اعمال میں گناہوں کا انبار لگا ہوا۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں وہ شخص ہوگا مفلس، وہ ہوگا غریب، وہ ہوگا نادار۔ ہم یہاں دنیا میں سمجھتے ہیں کہ سونا چاندی، زمین جائیداد، روپیہ پیسہ، مال دولت، بینک بیلنس، یہ ہماری کمائی ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اصل کمائی تو نیکی ہے۔ جس کے پاس نیکی ہے وہ دولت مند ہے، اور جس کے پاس نیکی نہیں ہے وہ مفلس ہے، وہ قلاش، کنگال، غریب ہے، نادار ہے۔ حضرات مکرم، اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اصل کمائی نیکی ہے تو بہت سی مشکلات سے جان چھوٹ جائے۔ ہم نے نیکی کو کمائی نہیں سمجھا نا، کہیں 2 پیسے زیادہ کمانے کا موقع ملے تو بڑے خوش ہیں، لیکن بعض اوقات شکایت کر رہے ہوتے ہیں، یار وہ فلاں بندے نے دعوت دی تھی نا، تم تو بچ گئے، تم تو نہیں گئے، میں پھنس گیا تھا، میں چلا گیا تھا، مجھے نماز پڑھنی پڑ گئی تھی وہاں۔ اس طرح بعض اوقات لوگ کرتے ہیں نا۔ ہم نے نیکی کو کمائی سمجھا ہوتا تو کبھی نیکی کرنے کا موقع مل رہا ہوتا تو ہم اس کی طرف دوڑتے خوشی سے۔ عالم یہ ہے کہ کوئی بھیک مانگنے آ جائے تو ہماری تیوریوں پہ بل پڑ جاتے ہیں، دل میں تنگی ہو جاتی ہے، آ گیا بھیک مانگنے، جاؤ بابا معاف کرو، رستہ پکڑو، ان کو کوئی اور کام ہی نہیں۔ کبھی یہ سوچا ہوتا کہ یار ہمیں نیکی کمانے کا موقع مل رہا ہے، یہ 10 روپے کا ایک نوٹ میں دے دوں تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میرے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جائے گی، اس کا پتہ نہیں وہاں پہ کتنا فرق پڑے گا۔ تو حضرات مکرم، اگر ہم نیکی کو کمائی سمجھیں تو ایک اور مشکل بھی آسان ہو جائے۔ آپ سوچیے، اگر آپ کمائی کرنے گئے ہوئے دبئی، وہاں پہ آپ کو تنخواہ ملی، آپ نے جناب کیشیئر سے کہا کہ بھئی یہ میرا تو یہاں کوئی خرچہ ہے نہیں، دوستوں کے ساتھ رہتا ہوں، تو یہ تنخواہ جو ہے اس کا ڈرافٹ بنا دو میرے والد کے نام، یہ میرے بھائی کے نام، یا میرے بیٹے یا میری بیوی کے نام۔ اگر وہ کیشیئر کہے کہ نہیں جی یہ تو نہیں ہو سکتا، آپ حیران پریشان، کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ کہے کہ جی ہم ملازمت تو آپ کرتے ہیں، محنت آپ کرتے ہیں، مزدوری آپ کرتے ہیں، خون پسینہ آپ جلاتے ہیں، دن رات آپ ایک کرتے ہیں، تنخواہ بھیجتے ہیں فلاں کو، یہ تنخواہ آپ کو مل سکتی ہے، کسی اور کو نہیں بھیجی جا سکتی۔ آپ تو اس کے گلے پڑ جائیں گے، بھئی تو کون ہے یہ فیصلہ کرنے والا؟ میری کمائی ہے، میں جس کو چاہوں تو تجھے کیا تکلیف ہے؟ ہم نے روپے پیسے کو، تنخواہ کو اپنی کمائی سمجھا، اگر وہ کسی کو ہم بھیجنا چاہیں اور کوئی انکار کرے تو ہم اس کے گلے پڑ جاتے ہیں، لیکن روز مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ ثواب بھیجنا جائز ہے؟ نیکی کو کمائی سمجھا ہوتا تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر میں تنخواہ اپنے روپے پیسے کی کمائی کسی کو بھیج سکتا ہوں تو نیکی کی کمائی کیوں نہیں بھیج سکتا؟ بس اتنی احتیاط کرنی پڑے گی کہ نیکی کی کمائی میں اللہ رسول کے دشمنوں کو نہیں بھیج سکتا۔ اگر ایسا شخص جو اللہ رسول کا دشمن ہو، جس کا عقیدہ درست نہ ہو، جو دائرہ اسلام سے خارج ہو، اگر اس کو بھیجنے کی کوشش کی تو نیکی برباد، گناہ لازم، پھر یہ عالم۔ اس لیے ہمیں اس حوالے سے ضرور سوچنا چاہیے۔ آج کی رات ہم رب سے توبہ کریں، اپنے گناہوں پر معافی مانگیں، اور اپنے عزیزوں رشتہ داروں سے اپنی خطاؤں اور اپنی لفظوں کو درگزر کرنے کی درخواست کریں، اور وہ ایک رسم نہ ہو۔ آج کل تو ایک میسج بھیجنا ایک عادت بن گئی ہے نا، ایک بٹن کی دبانا ہے اور کیا کرنا ہے، ہاں جی بس وہ ہم نے جی معافی مانگ لی۔ اللہ کا کرم، توبہ اس وقت ہوتی ہے جب آدمی دل سے شرمسار ہو اپنے کیے پر، ندامت محسوس کرے کہ میں نے یہ کیا غلطی کر دی۔ لیکن اگر وہ گناہ کا سوچ کے اسے لطف بھی آ رہا ہے، یار آیا تو بہت مزہ تھا، چلو ابھی ایک مشکل میں پھنس گیا ہوں، ابھی توبہ کر لیتا ہوں، پھر موقع آئے گا پھر دیکھ لیں گے انشاءاللہ، یہ توبہ نہیں ہے، یہ مذاق ہے، اور اللہ رسول کے ساتھ مذاق مت کیا کرو۔ توبہ کرنی ہو تو سچے دل سے کیا کرو، نیک نیتی سے کیا کرو، اور جب نیک نیتی سے توبہ کرو گے تو پھر رب کائنات اس کو ضرور قبول فرمائے گا، کیونکہ وہ اپنے بندوں سے ماں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے نا۔ تو آپ سوچئے کہ اگر کسی ماں کا بچہ کسی غلط عادت میں ہو اور وہ اس سے توبہ کر رہا ہو تو ماں کو کتنی خوشی ہوگی، جو 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے اس کو کتنی خوشی ہوگی۔ تو حضرات، یہ سب چیزیں ہمارے لیے سبق ہیں، ہمارے لیے راہ عمل ہے۔ آج کی رات صرف قصے کہانیوں میں گزارنے کی نہیں ہے، صرف تقریریں سننے کی بھی نہیں ہے، بلکہ لو لگانے کی ہے، عمل کی رات ہے۔ وہ
لك حسنا وقنا عذاب النار۔ میرے مولا یہ سب تیرے بندے تیری بارگاہ میں سواری ہیں، جھولیاں پھیلائے تیری رحمتوں کی طرف لائے۔ مولا ان سب کی جھولیوں کو بھر دے، ان کو گوہر مراد دے دے، ان کی حاجت روائی کر دے، ان کی مشکل کشائی کر دے۔ مولا ہم مانتے ہیں ہم گناہ گار ہیں، ہمیں تسلیم کہ ہم خطا کار ہیں، اور مولا اگر اپنے گناہوں کی طرف دیکھیں تو ان ہاتھوں سے اتنے گناہ کیے ہیں کہ یہ ہاتھ پھیلا کے تجھ سے سوال کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ پر مولا ہمارے گناہ جتنے بھی ہوں تیری شان رحمت کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو تیری شان رحمت کا سہارا لے کر تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا پچھلے گناہوں کو معاف کر دے، آئندہ گناہوں سے محفوظ فرما دے۔ میرے مولا اپنے کرم سے ہمارے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے، خوشیوں کی آماجگاہ بنا دے، ہمارے بچوں کو نیک اور سعادت مند کر دے، انہیں برے کاموں سے بچا دے، بری سوچوں سے بچا دے اور بری صحبت سے بچا دے۔ میرے مولا ہمارے بچوں کو ہمارے لیے عزت اور راحت کا سبب بنا دے۔ میرے مولا اپنے کرم سے اپنے بندوں کے حال پر رحم فرما۔ آج کل غربت نے، بے روزگاری نے، مہنگائی نے تیرے بندوں کا جینا مشکل کر دیا۔ میرے مولا اپنے کرم سے ان کو فراخ روزی دے دے، کشادہ رزق دے دے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا دے، اور قرضے کی لعنت سے نجات عطا فرما، اور قرضے کی ادائیگی کے لیے بھی غیر سے کوئی بہانہ پیدا فرما۔ کچھ تیرے بندے بیماری کے ہاتھوں لاچار ہیں، میرے مولا اپنے کرم سے سکھی صحت دے دے، شفائے کاملہ دے دے، شفائے عاجلہ دے دے، بیماریوں کو ہمارے گھروں سے دور فرما۔ کچھ تیرے بندے اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، نہ جانے کب سے آنسو بہا کے جھولیاں پھیلا کے تیری بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں۔ مولا اپنے کرم سے ان کی جھولیاں بھر دے، گوہر مراد دے دے، خوش نصیب زندگی والی اولاد دے دے، اور مولا جن کو اولاد دی ہے انہیں اولاد کی ہر فکر سے نجات دے۔ کتنے والدین اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں، تو سب کا بھرم رکھنے والا، تو سب کی شرم رکھنے والا، ہمیں ہمارے بچوں بچیوں کی بہاریں دیکھنا نصیب فرما، اور اپنے کرم سے ان کو اپنی رحمتوں کی چھاؤں میں پھلنا پھولنا نصیب فرما۔ میرے مولا یہ تیرے بندے ان کے سہارے یہ دینی ادارے چل رہے ہیں، وہ اپنا پیٹ کاٹ کے، یہ کوئی اتنے بہت امیر و کبیر لوگ بھی نہیں ہوتے، اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کی ضرورتوں سے ہاتھ دھو کے یہ دین کی خدمت کرتے ہیں، تیرے گھر کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیتے ہیں، اور ان کو یقین ہوتا ہے کہ مولا اس خدمت کے سلے میں تو ان کو دونوں جہانوں میں سعادتیں نصیب فرمائے۔ مولا اپنے کرم سے وہ تمام ساتھی جو اس ادارے کی سرپرستی کرتے ہیں انہیں دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرما، دارین کی سعادتیں عطا فرما، ان کی روزی رزق میں مزید کشادگی عطا فرما، ان کی فصلوں کو نقصان سے بچا لے، ان کے کاروبار کو گھاٹے سے بچا لے، اور میرے مولا اپنے کرم سے جو دین کی خدمت کرے اس میں مزید برکت عطا فرما۔ اور وہ گندم کا موقع آ رہا ہے، آپ انشاءاللہ العزیز پہلے بھی سرپرستی کرتے ہیں، اب بھی عشر نکالیں گے، اور جو عشر آپ نکالتے ہیں وہ آپ کوئی احسان نہیں کرتے اس ادارے میں، وہ تو اللہ کا مال ہے نا، اللہ کی راہ میں دینا ہی دینا ہے آپ کو، یہ آپ کی مہربانی چلے کس کہیں اور دینے کی بجائے یہاں دے دیتے ہیں۔ اور ہمارے کتنے سنی وہ ہیں جو یا رسول اللہ پر سر کٹانے کے لیے تو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ کو ناجائز کہنے والوں کے اداروں کی سرپرستی کر رہے ہوتے ہیں۔ مولا ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں صحیح اور غلط کا شعور عطا فرما، اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے اس اداروں کو ترقی عطا فرما، اور اہل خیر کو ان کی طرف متوجہ فرما، اور جو ان کی سرپرستی کرتے ہیں انہیں دارین کی سعادتیں عطا فرما، اور یہاں کے اساتذہ کو، یہاں کے منتظمین کو، معاونین کو، اور مولا کریم طلبہ کو دین و دنیا کی نعمتوں سے سرفراز فرما، حاسدوں کے حسد سے بچا، دشمنوں کے شر سے بچا، اور اپنے کرم سے خیر کثیر